خواتین کا مخصوص ایام میں نظر و نیاز پکانا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر مجلسوں میں چپل یا شوز وغیرہ تبدیل ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔ سبیل کمنٹ، مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ ناظرین، سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے چلتے ہیں، اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی فضیل سے سوال کیا، تجلسون و تحدثون؟ قال نعم جعلت فداک، قال ان تلك المجالس احبها فاحيوا امرنا یا فضیل فرحم اللہ من احیا امرنا۔ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے سوال کیا، کیا تم لوگ آپس میں ایک ساتھ بیٹھتے ہو اور ہماری تعلیمات کے بارے میں گفتگو کرتے ہو؟ تو فضیل نے جواب دیا، جی مولا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اس طرح کی مجلسوں کو پسند کرتا ہوں۔ میری تعلیمات کو زندہ کرو، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو ہمارے امر یعنی تعلیمات کو زندہ کرتا ہے۔ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بہت ہی اہم معیار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب مومنین آپس میں ملیں، آپس میں ملاقات کریں تو ان کی گفتگو کا معیار فالتو کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کی گفتگو کا معیار تعلیمات آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہونا چاہیے۔ اور جب معیار تعلیمات آل محمد ہماری عام گفتگو کا ہو جائے گا تو یقین جانیں کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے رکاوٹیں بہت ہی آسانی سے ختم ہو جائیں گی اور امام زمانہ کے ظہور کا راستہ فراہم ہوگا۔ بنا کے تربت اصغر حسین روتے ہیں، بنا کے تربت اصغر حسین روتے ہیں۔ زمین میں چاند چھپا کر، زمین میں چاند چھپا کر حسین روتے ہیں، بنا کے تربت اصغر حسین روتے ہیں۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر مجلسوں میں چپل یا شوز بدل جاتے ہیں، جو چپل یا جوتے رہ گئے ہیں کیا ہم لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو آپ نے یہ سوال کیا ہے یہ واقعاً بہت اہم سوال ہے اور اس کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ عام طور سے یہ سب ہمارے ساتھ پیش آتا ہے کہ ہم کہیں مجلس میں گئے، محفل میں گئے یا مسجد گئے، ہمارا جوتا جو ہے بدل جاتا ہے، یعنی کوئی اور رکھا ہوتا ہے اور ہمارا چلا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں حکم کیا، اسے ہم پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے؟ تو حضرت آیت اللہ سستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ چھوٹا ہوا جوتا یا چپل ہم پہن سکتے ہیں جب ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ یہ جس کا ہے وہ راضی ہوگا ہمارے پہننے پہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس بات کا علم ہو اور یقین ہو کہ ہمارا جوتا وہی لے گیا ہے جس کے یہ چپل ہیں، اس صورت میں ہم اسے پہن سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں اگر نہیں ہمیں یقین ہے تو ہمیں اسے صاحب مال کی طرف سے جو ہے صدقہ کرنا ہوگا، یعنی ہمیں اسے چھوڑ دینا ہوگا اور جس کا ہے اس کی طرف سے یہ ہم صدقہ کر دیں گے، یعنی کسی ضرورت مند کو دے دیں گے۔ مومنین کرام، اگر آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ ہماری آپ سے اس ساتھ ساتھ میں یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے تمام چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دیگر مومنین کو بھی ہمارے تمام چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک خاتون حیض کی حالت میں نیاز کا کھانا وغیرہ پکا سکتی ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، جو لفظ نظر ہے جو ہمارے یہاں رائج اور مرسوم ہے، اس سے مراد ایسا کھانا ہوتا ہے یا ایسے کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہم اہل بیت خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے نام سے کسی مومن کو دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے مومنین کو کھلاتے ہیں جو تنگ دست ہوتے ہیں اور نادار ہوتے ہیں۔ اور یہ نظر کھلانا امام کے نام پر اچھا عمل ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے روایت میں، پسندیدہ عمل ہے، اور عام طور پر اس کو بنانے کے لیے، اسے تیار کرنے کے لیے صاف صفائی، پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، یعنی اس کھانے کو بنانے کے لیے پاکیزگی، صفائی اور طہارت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کام پھر اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور ان کے احترام کی دلیل ہے۔ اب یہ سوال کہ ایسی خاتون جو نجاست کی حالت میں ہیں وہ نظر وغیرہ بنا سکتی ہیں یا نہیں، تو یہاں پر آپ کی خدمت میں
میں ہم دو باتیں عرض کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی رسول خدا اور اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت میں عرب میں جو ہے وہ یہ چیز رائج تھی کہ جو خاتون ایام یعنی مہینے کے ایام جو ہوتے ہیں نجاست کے ان میں اگر ہوتی تھی تو اس کو اچھوت مانا جاتا تھا, اس کے کنارے ایک گوشے میں وہ رہتی تھی, کسی سے مل جل نہیں سکتی تھی. لیکن اسلام نے آنے کے بعد کہا کہ نہیں, صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ عورت اچھوت نہیں ہوتی ہے, بلکہ اتنی سی بات ہے کہ ان ایام میں اس کو تکلیف ہوتی ہے, لہٰذا اس کے شوہر کو اس کے ساتھ نزدیکی نہیں کرنی چاہیے. باقی نارمل جس طریقے سے وہ رہتی ہے, اگر ظاہری طور پر پاکیزہ ہے تو ظاہری طور پر پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوئے وہ سارے کام کر سکتی ہے, کھانا پینا بنا سکتی ہے, دوسروں کو کھلا سکتی ہے, پانی دے سکتی ہے, ایسا کوئی مشکل نہیں. تو اب آج کے زمانے میں یہ جو نظر وغیرہ کا کھانا ہوتا ہے, کیا اس حالت میں یہ خاتون نظر کا کھانا بنا سکتی ہیں؟ تو شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے, شریعت میں منع نہیں کیا گیا ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کے احترام میں اور ان کی محبت کی خاطر بہتر ہے کہ نہ بنائیں اور گھر کے کسی دوسرے ممبر کو یہ ذمہ داری دیں کہ آپ بنائیں, ہم اہل بیت علیہ السلام کے احترام میں نہیں بنائیں. لیکن اگر بنانا چاہتے ہیں تو ظاہراً شرعی اعتبار سے کوئی قباحت اور کوئی مشکل نہیں ہے. دوستوں, اگر آپ کے ذہن میں کوئی مذہبی اور شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہی کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں, یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں. ٹیم کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں. اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی جی میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں, لیکن ہاں ہر صورت میں اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھیں تاکہ ان کے فتوے کے مطابق آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس محرم کے مہینے میں یوتھ ایسا کیا کریں کہ جس سے ان کے اندر اس مہینے کی اسپریچولیٹی آ جائے؟ ماہ محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں کربلا کے اس اصل مقصد کو حاصل کرنا ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا اپنے اصحاب کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ پہنچے تھے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس ماہ محرم میں روحانیت اور معنویت حاصل کریں, پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کا, وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم بہترین ذکر مجالس کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے. دوسرا, ظاہر اس مہینے کی روحانیت یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی یاد کریں اور ان کاموں کو انجام دیں جس سے ہمارے وقت کا امام ہم سے راضی ہو, جس میں زیارت پڑھنا, قرآن کی تلاوت کرنا, اپنے واجبات کی پابندی کرنا اور ہمیشہ زیارات کے ان جملوں کو پڑھتے رہنا کہ یا لیتنی کنت معکم فافوزوا فوزا عظیما, کاش ہم بھی کربلا ہوتے تو ہم بھی ایک عظیم کامیابی حاصل کر سکتے. کیا محرم میں ٹی وی سیریلز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں؟ اگر ٹی شرٹ پہ امام حسین یا دوسرے ائمہ کے نام لکھے ہوں تو پھر اس کو پہننے یا اسے دھلنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور اگر پیرنٹس واجبات سے منع کریں تو پھر ہم کیا کریں؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں.